اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد جب عطا کی ہے تو پھر والدین کی اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی ہے کہ اس اولاد کی تربیت کی جائے۔ اولاد کی اخلاقی اور دینی تربیت ماں باپ کے اولین فرائض میں ہے۔ ماں باپ کے ذمے ہے کہ اپنے اولاد کو دین کی تعلیم سے آشنا کروائیں، اللہ کی ذات کی پہچان اپنی اولاد کو کروائیں، شریعت کے احکام کی پہچان اپنی اولاد کو کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کے اندر انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے مختلف واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ مختلف واقعات میں حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ بھی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب آخری وقت آیا اور اس دنیا سے پردہ کرنے کا وقت آیا تو حضرت یعقوب علیہ الصلاۃ والسلام نے ان آخری لمحات میں اپنی اولاد کی تربیت اور ان کی اخلاقی تعلیم کی فکر کی۔ اپنے آخری وقت کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ میرے بعد کس دین پر قائم رہو گے؟ تو اولاد نیک اولاد تھی، تو انہوں نے اپنے ابا جان کی خدمت میں عرض کی کہ جس دین پر ہمارے آباء و اجداد تھے، جس دین پر ہمارے آباء و اجداد جس دین پر عمل پیرا تھے، ہم اس دین کی پیروی کریں گے۔ یعقوب علیہ السلام نے نصیحت کی کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی معبود حقیقی نہ سمجھنا، حقیقی معبود صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک نہ کرنا۔ اسی طرح حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے نام کی باقاعدہ ایک سورت قرآن پاک کے اندر ہے۔ ان کی اپنی اولاد کو وصیت، اولاد کی تربیت کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کیا۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے کسی بھی غیر کو ذرہ برابر شریک نہ کرنا۔ تو قرآن کے اس اسلوب سے ہمیں یہ بات سمجھ آئی کہ اولاد کی اخلاقی تربیت کرنا، ان کی دینی تربیت کرنا ماں باپ کے اولین فرائض میں ہے، اور سب سے پہلی جو سیڑھی ہے تربیت کی وہ اپنے اولاد کا نظریہ، سوچ، عقیدہ درست کرنا ہے، اللہ کی ذات کی پہچان کروانی ہے۔ یہ سب کچھ بنانے والی ذات بھی اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، وہ اکیلا مالک ہے، وہ اکیلا خالق ہے، وہ اکیلا رازق ہے، سب کچھ وہی عطا کرنے والا ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، صحت بیماری کا مالک وہی ہے، اولاد دینے والا وہی ہے، بیٹے دینے والا وہی ہے، بیٹیاں دینے والا وہی ہے۔ وہ چاہے تو کسی کو بیٹے عطا کرتا جائے، وہ چاہے تو کسی کو بیٹیاں عطا کرتا جائے، وہ چاہے تو کسی کو کچھ بھی عطا نہ کرے۔ تو یہ اللہ کی قدرت کے فیصلے ہیں۔ تو ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ اپنے بیٹوں کی، اپنی اولاد کے نظریے کی، سوچ کی، فکر کی، عقیدے کی درستی کریں، اور سب سے پہلا عقیدہ توحید ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جس بات کی وصیت کی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو اپنی آخری وقت میں جس بات کی تعلیم کی ہے، وصیت کی ہے، تاکید کی ہے، وہ اللہ کی توحید ہے کہ اللہ کے سوا، اللہ کے کسی بھی غیر کو مت پکارنا، اللہ سے ہی مانگنا، اللہ ہی سب کچھ کرنے والی ذات ہے، نفع نقصان کا مالک وہی ہے، کھوٹے کھرے کا مالک وہی ہے۔ تو اسی طرح حضرت لقمان حکیم علیہ السلام وہ بھی اپنے بیٹے کو اس بات کی نصیحت کر رہے ہیں، وصیت کر رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے کسی بھی غیر کو شریک نہ کرنا۔ یہاں مفسرین نے ایک اور نقطہ بھی بیان فرمایا کہ لقمان حکیم رحم اللہ نے جو انداز اپنایا ہے، جو رویہ اپنایا ہے بیٹوں کی، اولاد کی تربیت میں، وہ رویہ اور جو ہے طریقہ، اس کا بھی بڑا اثر ہوا کرتا ہے۔ تو حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے طریقہ کیا اپنایا؟ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، عربی میں اس کا معنی آتا ہے اے میرے پیارے بیٹے۔
پھر یہ جملہ بولنے کے بعد بیٹے کو اپنی طرف متوجہ کر کے مانوس کر کے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو اس قدر جملے سے مخاطب کرتا ہے تو ان باپ اور بیٹے میں آپس میں جو محبت کا رشتہ ہے، اس جذبات کے رشتے کو جو ہے آسرا بناتے ہوئے حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، نصیحت فرمائی کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اور شرک سے بچنے کی تلقین کی، اور پھر اس شرک کا وبال اور اس کی برائی کا ذکر بھی کیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ سب سے بڑھ کے کائنات میں ظلم جو ہے وہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے غیر کو شریک کرنا ہے۔ کائنات میں سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ شریک کرنا ہے، شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں اللہ کے کسی غیر کو شریک کیا جائے۔ تو حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلی نصیحت کی کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ اس طرح حضرت لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا نماز قائم کرتے رہنا، نماز کی پابندی کرنا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ جی اسی طرح اور نصیحت فرمائی کہ نیکی کا حکم کرتے رہنا اور برے کاموں سے منع کرتے رہنا، نیکی کا حکم کرنا، برے کاموں سے منع کرنا، نیکی کی تلقین کرنا، خود بھی نیک اعمال کرنا، دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین کرنا۔ تو لقمان حکیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ان باتوں کی وصیت فرمائی۔ تو یہ ساری باتیں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت عطا کی ہے ان کے ذمے صرف اولاد کی جو ہے پرورش نہیں ہے، ان کی اخلاقی تربیت بھی ہے، اخلاقی پرورش بھی، عقیدے کی درستگی، عمل کی درستگی، یہ سب اولاد کے حقوق میں داخل ہے کہ اولاد کو صحیح رخ اور صحیح تعلیم سے روشناس کروایا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا سب سے بڑا تحفہ اولاد کے لیے اچھے آداب ہیں۔ جو ماں باپ اپنی اولاد کو اچھے آداب سکھاتے ہیں، دین کی تعلیم سے آشنا کرواتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا تحفہ اگر والدین کسی اولاد کو دینا چاہتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کروائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے آراستہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے آراستہ کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے اور تعلیمات سے اپنی اولاد کو جو ہے روشناس کروائیں کہ نبی علیہ السلام کی یہ تعلیمات ہیں، نبی علیہ السلام کے یہ احکام ہیں، نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی اس پر پابندی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء سبع سنین۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرو جب ان کی عمر 7 سال ہو جائے۔ 7 سال کی عمر میں بچہ سیکھنے کے، پڑھنے پڑھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ نماز کے لیے کھڑا کرو، ان کو نماز کا حکم دو، نماز کی ترغیب دو، اور فرمایا وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب ان کی عمر 10 سال ہو جائے اور 10 سال کی عمر تک پہنچنے کے باوجود وہ نماز کے عادی نہیں ہے، نماز نہیں پڑھتے، دین نہیں سیکھ رہے، تو پھر جو ہے ان کو سزا دے کے مار کے نماز پڑھواؤ۔ تو یہ اولاد کی تربیت میں ماں باپ کے ذمہ ہے کہ وہ ان کو نماز کا حکم کرے۔ لیکن یہاں قابل غور بات جو دوسری آیت میں اللہ نے قرآن میں فرمائی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ پہلے خود نماز پر پابندی کرے گا، ماں باپ خود نماز پر پابندی کریں گے تو پھر اس کی اولاد بھی نماز کی پابند ہوگی۔ ماں باپ اگر دین کے پابند ہیں تو اولاد بھی دین کی پابند ہوگی، ماں باپ اگر شریعت کے پابند ہیں تو اولاد بھی شریعت کی پابند ہوگی۔ تو خود عمل کرنا ماں باپ کے لیے، خود دین کی تعلیم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ تو جب جتنا ماں باپ خود تعلیم یافتہ ہوں گے اتنا وہ اپنی اولاد کو دین کی تعلیم سے آراستہ کر لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، یاد رکھنا میری امت کے لوگوں، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری، اس کی نگہبانی کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ ہر شخص سے اس کی ذمہ داری اور نگرانی کے متعلق پوچھ ہوگی۔
والد اپنے گھر کا سربراہ ہے، حاکم ملک کا سربراہ ہے، جو حاکم وقت ہوگا اس سے اس کی حاکمیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور جو گھر کا سربراہ ہوگا والد، اس سے گھر کی سربراہی کے متعلق، نگرانی کے متعلق جو ہے سوال کیا جائے گا، اور جو جس معاملے میں، جس شعبے میں ذمہ دار ہے، اس شعبے کی جو ہے کام کے حوالے سے ہر اعتبار سے وہ جواب دہ ہے۔ تو گھر کا جو ذمہ دار ہے، گھر کا جو سربراہ ہے، وہ اولاد کی تربیت کے لیے جواب دہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تم جاؤ گے تو تم سے اس بارے میں پوچھ ہوگی اولاد کی تربیت کے حوالے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک والد اپنے بیٹے کی شکایت لے کے امیر المؤمنین کی خدمت میں پہنچا اور کہا کہ امیر المؤمنین، میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے اور کہنا نہیں مانتا، فرمانبرداری نہیں کرتا، حکم کی اطاعت نہیں کرتا، آپ ذرا اس کو سمجھائیں، اس کو ترغیب دیں کہ میرا فرمانبردار بن جائے۔ امیر المؤمنین نے اس بیٹے کو، اس شخص کے بیٹے کو اپنے دربار میں طلب کر لیا۔ اب وہ بیٹا آیا، اس کا والد بھی موجود ہے۔ امیر المؤمنین نے پوچھا کہ بھائی آپ کی شکایت ملی ہے کہ آپ اپنے والد کی فرمانبرداری نہیں کرتے، کہنا نہیں مانتے، ان کی اطاعت نہیں کرتے، فرمانبرداری نہیں کرتے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو بیٹے نے عرض کی کہ امیر المؤمنین، آپ کی بات بجائے ہے، میرے ابا کی شکایت بھی بجائے ہے، لیکن کیا صرف ماں باپ کے حقوق ہیں یا اولاد کے بھی کچھ حقوق ہیں؟ تو امیر المؤمنین نے فرمایا کہ جیسے ماں باپ کے حقوق ہیں، ماں باپ کی حقوق کی پابندی اولاد کے ذمہ ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ان کے حقوق کی ادائیگی کرے، اور ان کی صحت بیماری کا خیال کریں، ان کے نفع نقصان کا خیال کریں، اور ان کی صحت بیماری علاج معالجے کا خیال کریں، تو یہ اولاد کے حقوق میں ہے، اولاد کے ذمہ ہے، والدین کے حقوق ہیں۔ تو بیٹے نے عرض کی کہ کیا جس طرح ماں باپ کے اولاد پر حقوق ہیں، اس طرح اولاد کے کچھ حقوق جو ماں باپ کے ذمہ ہو، ایسی بات ہے؟ امیر المؤمنین نے فرمایا بالکل ہے۔ تو بیٹے نے عرض کی کہ آپ میرے باپ سے پوچھیں کہ اس نے میرے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں کیے۔ میرا پہلا حق یہ تھا کہ جس عورت سے اس نے نکاح کیا ہے، میرے باپ نے جس عورت سے اس نے نکاح کیا ہے، ایسی عورت سے نکاح کیا ہے جو دین سے واقف نہیں ہے، اور ماں کی گود سب سے پہلی درسگاہ ہوا کرتی ہے۔ امیر المومنین بتائیں، سب سے پہلی درسگاہ جس عورت سے نکاح کا اس نے انتخاب کیا ہے وہ خود بے دین تھی۔ وہ عورت جس نے مجھے دین کی تعلیم سے محروم رکھا، وہ مجھے دین کی تعلیم نہیں دے سکی، یہ حق میرے والد نے مجھے نہیں دیا۔ اور دوسرا حق بچے کا یہ ہے کہ جب میں پیدا ہو گیا تو میرا حق یہ تھا کہ یہ میرا اچھا سا نام رکھتا، لیکن میرے باپ نے میرا نام جون رکھ دیا، جس کا معنی بڑا عجیب سا ہے۔ تو جب میرے باپ نے میرے یہ حقوق پورے نہیں کیے تو میرا باپ مجھ سے کس طرح اپنے حقوق کی ادائیگی کا مطالبہ کر سکتا ہے؟ تو امیر المؤمنین نے اس کے باپ کو اور بیٹے دونوں کو سمجھایا اور یہ تعلیم دی، ان کو ترغیب دی کہ اولاد کی تربیت اور اولاد کی پرورش بھی، اس کی ادائیگی اور اس کی جو اولاد کے حقوق ہیں وہ بھی ماں باپ کے ذمہ ہے۔ تو اچھا نام رکھنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن تمہیں اپنے باپوں کے نام سے اٹھایا جائے گا، باپوں کے نام سے، باپ کے نام سے، آبا کے نام سے تمہیں بلایا جائے گا، لہذا اپنے نام اچھے رکھا کرو۔ تو اولاد کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھا جائے۔ صحابہ کرام، اولیاء اللہ، بیٹی ہیں تو صحابیات کے نام پر، بیٹا ہے تو صحابہ کرام کے نام پر، اولیاء اللہ کے نام پر اور صحابہ کرام کے نام پر، نیک لوگوں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام موجود ہیں، ان ناموں پر نام رکھے جائیں، کیونکہ نام کا شخصیت پر اثر ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا یہ معمول تھا کہ جس کا نام نبی علیہ السلام معنی کے اعتبار سے پسند نہ فرماتے، نبی علیہ السلام اس نام کو تبدیل فرما دیا کرتے تھے۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں جب حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کا نام حرب رکھا۔ حرب کا معنی ہوتا ہے جنگجو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا نام حرب کی بجائے تبدیل فرما کے حسن رکھ دیا۔ اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہوئی تو حضرت علی نے پھر نام حرب رکھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام تبدیل کر کے حسین رکھ دیا۔
اور حضرت علی کے گھر میں تیسرا بیٹا محسن پیدا ہوئے جن کی بچپن میں وفات ہو گئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر نام حرب رکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کا نام تبدیل کر کے محسن رکھ دیا. تو اولاد کا نام اچھا رکھا جائے. آج کل سب سے بڑا یہ مسئلہ ہے کہ نام رکھنے میں ہم بھی احتیاطی کرتے ہیں. نام رکھنے میں جو بچے کا سب سے پہلا حق ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس بات کی تعلیم دے رہے ہیں کہ بچے کا نام اچھا رکھا جائے. اور دوسرا یہ کہ جب کسی نبی کے نام پہ نام رکھا جائے، صحابی کے نام پہ نام رکھا جائے، کسی ولی کے نام رکھا جائے تو پھر اس کا معنی نہیں دیکھا کرتے، وہ نسبت ہی کافی ہوتی ہے. نام اللہ کے پیغمبر کا ہے، نام اللہ کے نبی کا ہے، نام اللہ کے رسول کا ہے، تو پھر اس میں معنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ نسبت ہی کافی ہے. نام اگر صحابی کا ہے، نام اگر کسی اللہ والے کا ہے تو اس نام کی نسبت ہی کافی ہے، معنی دیکھنا ضروری نہیں ہے. ہاں اگر نام کوئی ایسا ہے جو صحابیات، صحابہ، اولیاء اللہ، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے علاوہ ہے، پھر اگر اس کا معنی اچھا ہے تو نام رکھ لیا جائے، اگر معنی اچھا نہیں ہے تو اس نام کو تبدیل کر دینا چاہیے. اور علماء سے مشورہ کر کے نام رکھا جائے، علماء سے پوچھا جائے. اگر کوئی نام رکھنا ہے، کوئی نام پسند آتا ہے تو اس کا معنی پہلے معلوم کر لیا جائے کہ آیا یہ نام رکھنا شرعاً ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو اولاد کی تربیت میں یہ داخل ہے. اسی طرح اولاد کی تربیت میں، اولاد کے حقوق میں یہ داخل ہے کہ ان کو دین کی تعلیم سے روشناس کروایا جائے، قرآن کی تعلیم سے روشناس کروایا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب تمہارے اولاد، تمہارے بیٹے بولنے کے قابل ہو جائیں تو سب سے پہلے انہیں اللہ کا نام یاد کرواؤ، ان کو کلمہ یاد کرواؤ، لا الہ الا اللہ یاد کرواؤ، اللہ کا ذکر ان کی زبان پہ جاری ہو. تو جب بیٹا بولنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اللہ کا ذکر ہے، اور جب کچھ پڑھنے کے قابل ہو تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن ہے. اللہ کے قرآن کی تعلیم دی جائے اور اس کی اچھی تربیت کی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح تربیت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بالکل چھوٹے بچے تھے. تو حضرت حسن نے ایک صدقے کی کھجور اٹھا کے اپنے منہ کے اندر ڈال لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے، آج ہمارا بچہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو ہم یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا تو سدھر جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. ابھی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے ہیں، صدقے کی کھجور اٹھا کے منہ میں ڈال لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نکالنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر صدقہ جائز نہیں ہے، صدقے کا مال میرے لیے اور میری اولاد کے لیے جائز نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ناجائز کام پر اس بچے کو یہ نہیں دیکھا کہ وہ بچہ ہے، جب بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا تو سدھر جائے گا. جب جو ہے غلط کام دیکھا ہے تو فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر تنبیہ فرمائی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر جو ہے تربیت فرمائی ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نصیحت فرمائی، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا، بلکہ ایک سواری پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوار تھے اور میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سوار تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے سمجھا رہے تھے، اللہ کی توحید سمجھا رہے تھے کہ اللہ سب کچھ کرنے والا ہے، اللہ ہی مالک اور خالق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، ان کی ذہنی روح کو، سوچ اور فکر کو درست کرنے کی فکر فرمائی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر ساری کائنات کی طاقتیں، ساری کائنات کے لوگ جمع ہو جائیں اور تجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں تو ذرہ برابر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. اگر ساری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں، سارے اسباب اختیار کر لیں اور تمہیں ذرہ برابر نفع پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے. نفع کا مالک بھی اللہ ہے، نقصان کا مالک بھی اللہ ہے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ سمجھ کر اور اس کو جو ہے دل و جان سے تسلیم کر کے 100% مرتے دم تک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالی ہم سب کی، جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ پاک ان سب کی اولاد کو نیک بنائے. میرے بھائی جن کو اللہ نے اولاد دی ہے ان کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کی دینی تربیت کریں، قرآن کی تعلیم دیں. آج ہم دیکھ لیں کہ ہمارے دینی تعلیم کا کیا حال ہے.
ہم دین کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں، نماز سکھانے کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں۔ یہ نماز، یہ دین سب سے بڑی کامیابی کا ذریعہ ہے، دنیا کی کامیابی بھی ہے، آخرت کی کامیابی بھی ہے۔ اور جو والدین اپنے اولاد کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کروا دیں، دین کی تعلیم سے روشناس کروا دیں، اس دنیا میں بھی صدقہ جاریہ ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے درجات کی بلندی کا سبب بن جائے گا۔ محبوب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اذا مات العبد انقطع عمله الا ثلاث، کہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے اس کے عمل سارے منقطع ہو جاتے ہیں، تین عمل اس کے باقی رہتے ہیں، صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ باقی رہتا ہے، علم ينتفع به، ایسا علم جس سے نفع حاصل کیا جاتا رہا ہو، اس کا اجر و ثواب بھی اس قبر میں پہنچنے والے کو ملتا رہتا ہے۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہیں، نیک اولاد جو اپنے مرے ہوئے والدین کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اولاد نیک عمل کرتی جاتی ہے۔ قبر میں موجود والدین جنہوں نے اپنی اولاد کو نیک بنایا تھا، دین کی تعلیم سے آراستہ کیا تھا، ان کو ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے، اللہ پاک ہم سب کو خیر و برکت سے نوازے، اور اپنے 100% دین پر چلنے کے اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔